آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے چاند اور سورج کو بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے چاند کی چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر کو صداقت ملی، حضرت فاروق اعظم کی عدالت ملی، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے عثمان کی شخاوت ملی، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت علی کو داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا علی مشکل کشا بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا، جس رسول کے صدقے میں علاء الدین کو صابر کلیر بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے عبد القادر کو غوث اعظم بنایا، جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے معین الدین کو خواجہ غریب نواز بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حبیب الرحمن کو مجاہد ملت بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے عزیز الرحمن کو حافظ ملت بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے قطب الدین کو بختیار کاکی بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے فری الدین کو گنج شکر بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے بریلی میں امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے حضور اختر رضا کو تاج شریعہ بنایا، ارے جس رسول کے صدقے میں رب ذوالجلال نے تیغ علی کو سرکار سرکاہی بنایا، ارے جس رسول کے چہرے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ، جس رسول کے زلف کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا، جس رسول کے سینے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، جس رسول کے ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، جس رسول کے ہاتھ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس رسول کے رفتار کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، جس رسول کے میلاد کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس رسول کے ذات کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نبی کے ماتھے شفاعت پہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام، نبی کے دستے انور پر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بار سماعت پہ لاکھوں سلام، نبی کے لب کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہا پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ارے نبی کے عطا پہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیں گے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے اعلیٰ حضرت کے نبی کے آمد میں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہا جس کی سہانی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، نبی کے خاندان پہ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، نبی کے گنبد خضرا پہ کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، ارے نبی کے حسن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، وہ
کمال حسن حضور ہے، یہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول کھار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کسی نے کہا نبی کو کہوں تو کیا کہوں، کہوں تو کیا کہوں، تو میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کا بندہ، کہیے نا مچل کے سبحان اللہ۔ سبحان نبی کی بات ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کا دیوانہ مچلتا ہے، کہیے مچل کے سبحان اللہ۔ نبی کی بات ہوتی ہے غوث کا دیوانہ مچلتا ہے، نبی کی بات ہوتی ہے حضور تاج الشریعہ کا دیوانہ مچلتا ہے، نبی کی بات ہوتی ہے صابر کلیر کا دیوانہ مچلتا ہے، ارے نبی کی بات ہوتی ہے تو تیغ علی شاہ کا دیوانہ مچلتا ہے۔ سبحان اللہ کسی شاعر نے کہا بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، سبحان اللہ ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ ہم ایک آئیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی کا جشن منانے سے اب ہمیں کون روکے گا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ولی کا جشن منانے سے اب ہمیں کون روکے گا؟ ہمیں بہشت میں جانے سے اب ہمیں کون روکے گا؟ ولی کا جشن منانے سے اب ہمیں کون روکے گا؟ ہمیں بہشت میں جانے سے اب ہمیں کون روکے گا؟ تیغ علی کے نام کا چرچا ہے ہر طرف، اب تیغی نعرہ لگانے سب ہمیں کون روکے گا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ تیغ علی کے نام کا چرچا ہے ہر طرف، اب تیغی نعرہ لگانے سب ہمیں کون روکے گا؟ اور تم سر پہ کفن باندھ کے چل کیوں نہیں دیتے؟ دشمن کے ارادے کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ تم سر پہ کفن باندھ کے چل کیوں نہیں دیتے؟ دشمن کے ارادے کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ اور توہین جو کرتا ہے میرے تیغ علی شاہ پر، ارے ان کو تو چوٹی کی طرح ان کو مسل دینا چاہیے۔ سبحان اللہ توہین جو کرتا ہے میرے تیغ علی شاہ پہ، ان کو تو چونٹی کی طرح ان کو مسل دینا چاہیے۔ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، کہیں نہ بچل کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، جو پیار کرتا ہے ان کو پیار دینا چاہیے۔ عشق و الفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے، جو پیار کرتا ہے ان کو پیار دینا چاہیے، اور جو بھی رکھتا ہے میرے تیغ علی شاہ پہ حسد، ارے ان کو تو بیچ چوراہے پہ مار دینا چاہیے۔ جو بھی حسد رکھتا ہے میرے تیغ علی شاہ پہ، ان کو تو بیچ چوراہے پہ مار دینا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اس رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اس کے کن نعمتوں کا تذکرہ کیا چاہے، آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں اسی کے نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت۔ انسانوں کی کیا مجال ان کے نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتوں گنو گے تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا سامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کے کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گواہی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ارے ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت دی مگر احسان نہیں جتایا، ارے پاؤں کی چلنے کی طاقت دی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر یہ کہیے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے
کیے کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا اے لوگوں آدم کو سفینہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔